میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں۔ دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا۔ ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائے۔ اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں، پرموٹ۔ جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات کی۔ ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں۔ اور یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی، سماجی، فلاحی، الا ماشاءاللہ مذہبی۔ جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں، سرے سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے۔ باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے، بازار تشریف لے گئے۔ وہاں سے 2 سوٹ خریدے، ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا۔ اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے۔ آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے۔ کہتے ہیں لے کے واپس آئے، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا۔ کہتے میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے۔ ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں۔ جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے۔ ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی بڑی پجاروں سے ملنے آیا، وہ بھی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، نمنا لیول تو حاجی صاحب سادے سے بندے۔ تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر، اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار، نمک خار، خوشامد پسند ہے، ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے۔ آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے۔
تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں نہیں، وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو۔ تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ نا مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے کیونکہ تو جوان ہے۔ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے، اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان، یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں۔ آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے، زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ امام حسین بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے، وہ آگے بڑھے۔ 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے۔ کتنا؟ چلو آپس وچ گل کرنے آ، آپس وچ 1,00,000 روپیہ کول ہوے تے مسیتے دینے پੈ جاندے، کنے دئی دینے وچوں؟ آپس دی گل نہیں دسدے کسے نوں، کنے مثلا چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000۔ اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا، زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے۔ شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، کوئی 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، یہی نہیں کر رکھ لیتا، تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا۔ میرے عزیز تھوڑا سا نہ دل بڑا کرے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کردہ سوچ، کچھ اپنے کردہ سوچ، ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر۔
ہمارے جوان اتنے اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک ایک بچہ پورے پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی، پشت پناہی بڑی نہیں ملتی. وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، محدود ہو کے کہ بس ٹھیک ہے گھر چل گیا، پیسے چار آ گئے، کوٹی چھوٹی بن گئی تو چھٹی. بھئی یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہے. جوانوں تھوڑا بڑا دل. اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی قرضہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے. تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے او تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر. دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں. دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا. ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائے. اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں. پرموٹ جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات کی. ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے. ایسا نہ کریں. آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں. اور یہ سارے ہی کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی سماجی فلاحی الا ماشاء اللہ مذہبی. جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں. سرے سے بات ہی ختم ہو گئی. وہ خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے. باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط. تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ اعلیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے. بازار تشریف لے گئے، وہاں سے 2 سوٹ خریدے. ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا. اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے. آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے. کہتے ہیں لے کے واپس آئے. وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا. کہتے ہیں میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے. ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں. جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے. ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی بڑی پجاروں سے ملنے آیا. وہ بھی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا،
نمنا لیول تو حاجی صاحب سادے سے بندے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار، نمک خار، خوشامد پسند ہے، ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے. آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے. تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے. حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو. تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ نا مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے. اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں. تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو. یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی. آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو. ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان. یہ ہمیشہ انقلابی باتیں. حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے. اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں. آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں. حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے. 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے. حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے. جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا. فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید. تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے. زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی. ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے. امام حسین بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے. وہ آگے بڑھے. 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے. کتنا؟ چلو آپس گل کرنے آپس 1,00,000 روپیہ کول ہوئے تے مسیتے دینے پی جاندے کنے دئی دینے وچوں. آپس دی گل نہیں دسدے کسی نے کنے. مثلا چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000. اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے. سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا. زور کے وقت پیسے آئے.
اثر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے۔ شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، کوئی 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، یہی نہیں کہا رکھ لیتا، تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا۔ میرے عزیز تھوڑا سا نہ دل بڑا کرے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کاردہ سوچ، کچھ اپنے کاردہ سوچ، ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر۔ ہمارے جوان اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک بچہ پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی، پشت پنائی بڑی نہیں ملتی۔ وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، محدود ہو کے کہ بس ٹھیک ہے گھر چل گیا، پیسے 4 آ گئے، کوٹی چھوٹی بن گئی تو چھٹی۔ بھئی یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی۔ جوانوں تھوڑا بڑا دل۔ اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی قرضہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے، تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ